ذریت ابراہیم کی دعوت. اب جناب یہ وہ باب ہے کہ جس کو ذرا بہت آپ کو توجہ کے ساتھ سمجھنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک بالکل نیا زاویہ ہے قرآن مجید کا، جس کو آپ جب سمجھ لیں گے تو بس سمجھ لیں گے، لیکن نہیں سمجھیں گے تو بڑے مسائل کی بنیاد ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یعنی جب انہوں نے لوگوں کو یہ دعوت دینے کا فیصلہ کیا کہ لوگوں ایک دن تم کو میرے حضور میں پیش ہونا ہے اور وہاں میرے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، یہ دین کی بنیادی دعوت. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پہلا کام یہ کیا، دوسرے دلائل دیے، عقلی دلائل دیے، انفسی دیے، لیکن جب انسانوں نے نہیں مانا تو انہوں نے وہ قیامت رسولوں کے ذریعے سے برپا کر کے دکھائی. یہ پہلا مرحلہ ہے. یہ مرحلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک ایسے ہی جاری رہا. اس کے بعد قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اقدام کیا. پہلے یہ جو قیامت برپا ہوتی تھی، عاد پر ہوئی، سمود پر ہوئی، قوم صالح پر ہوئی، قوم شعیب پر ہوئی، قوم لوط پر ہوئی، یہ اصل میں ایک محدود چھوٹے سے خطے میں برپا ہوتی تھی اور دوسروں کے لیے ایک علامت بن جاتی تھی. اب دنیا جیسے جیسے عالمی ایک گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم یا ذریت ابراہیم کا اس مقصد کے لیے انتخاب کیا. یہ بالکل ویسے ہی انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے وہ اپنے پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے. یعنی ایک پوری کی پوری نسل اور قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب کر لیا. یہ آپ جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی میں نے تمہیں پورے جہانوں میں فضیلت دے کے خاص منصب کے لیے منتخب کیا تھا. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ یا اِنَّا اخْتَرْنَاهُمْ غَالِبًا اس طرح عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، یعنی ساری دنیا میں نے تمہارا انتخاب جو سوچ سمجھ کے کیا ہے، علی علم کیا ہے. تو سیدنا ابراہیم کی ذریت کو بھی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے منصب کے لیے منتخب کیا. وہ جو منصب ہے اب ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے. اور یہ بڑی دلچسپ بحث ہے. اس میں آپ کو میں تاریخ کی بعض ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے معاملات کرتے رہے ہیں. ذریت ابراہیم کی دعوت. ذریت ابراہیم یعنی ابراہیم کی اولاد. ذریت عربی میں اولاد کو کہتے ہیں. ابراہیم کی اولاد، ان کی بھی ایک مخصوص دعوت ہے جس طرح پیغمبروں کی. ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسا کہ اس جدوجہد کا حق ہے. اب یہ دیکھیے یہ کون ہے مخاطب، آگے واضح ہو جائے گا. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، یعنی اللہ نے تم کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کر لیا، تمہارا اجتباء کیا ہے، تمہیں اس ذمہ داری کے لیے منتخب کر لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی کوئی ایسی مشقت نہیں ہے جس میں تم کو ڈال دیا گیا ہے، بلکہ ایک واضح جگہ پر کھڑا کر کے تمہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اب دیکھیے واضح ہو گیا کون مخاطب ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ تمہارے لیے پسند کرنا ہے. یعنی سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے جس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ تمہارے لیے پسند فرمایا ہے. اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اس سے پہلے بھی اور اس آخری بعثت کے دور میں بھی. اس سے گویا اٹھا دیا ہے کہ ساری ذریت ابراہیم کا یہ منصب جو بیان ہو رہا ہے، اس لیے منتخب کیا ہے کہ رسول تم پر گواہی دے اور دنیا کے باقی لوگوں پر تم اس دین کی گواہی دینے والے بنو. یعنی اب گویا ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں چونکہ دوسری شاخ زیر بحث ہے بنی اسماعیل، تو ان کو مخاطب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو وہی منصب دے دیا گیا ہے جو رسولوں کو شہادت کا منصب دیا گیا ہے. رسول تمہارے لیے شاہد ہے، تم باقی دنیا کے لیے شاہد ہو. عالمی شہادت تمہیں برپا کرنی ہے. تو یہ گویا بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے ذریت ابراہیم کا تقرر ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کیسے آگے بات بڑھتی ہے. یہ دعوت، یعنی یہ جو دعوت ہے جو ذریت ابراہیم کو، ابراہیم کی نسل کو دینی ہے، وہی شہادت الناس ہے جس کا ذکر اس سے پہلے پیغمبر کی دعوت میں ہوا. ایک ہی چیز ہے، اور قرآن نے یہاں بالکل برابر رکھ کے بتا دیا کہ جیسے رسول نے تم پر گواہی دی ہے ویسے ہی تم دو گے دنیا کے اوپر. سورہ حج کی اس آیت میں قرآن نے بتایا ہے کہ ذریت ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کے لیے اسی طرح منتخب کیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کا حکم دیا جس طرح وہ بنی آدم میں سے بعض جلیل القدر ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے. اگر کوئی شبہ رہ گیا تو سورہ آل عمران کی آیت پڑھیے. چنانچہ فرمایا ہے، اب دیکھیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین.
اللہ نے آدم اور نوح کو بالکل پیغمبروں کو برابر رکھ دیا. اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم اور عمران کی ذریت کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا. یعنی اگر کوئی شبہ ہے تو دور کر لیجئے. یہ آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ سیدنا آدم اور سیدنا نوح جس طرح پیغمبری کے منصب پر فائز کیے گئے ہیں، اسی طرح ابراہیم کی آل عمران کون ہے؟ حضرت موسیٰ، وہ دوسری ہے نا، وہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے سب کے سب. تو تم کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا. اب کس منصب کے لیے منتخب فرمایا؟ شہادت. شہادت کی تشریح میں کر چکا ہوں وہ کیا ہوتی ہے. یعنی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرد یا کسی گروہ کو اللہ تعالیٰ اپنی جزا و سزا کا دنیا میں نمونہ بنا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو جزا و سزا ہونی ہے اس کو دیکھ لو. پیغمبر کی دعوت کے زیر عنوان ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ درش شہادت در حقیقت دنیا میں خدا کی دینونت کا ظہور ہے، یعنی خدا کی جزا و سزا اس سے ظاہر ہوتی ہے. اس کی جو تاریخ قرآن مجید اور دوسرے الہامی صحیفوں میں بیان ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا پہلا ظہور سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت میں ہوا. قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے، بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلی مرتبہ یہ قیامت صغریٰ برپا ہوئی ہے یہ سیدنا نوح کی دعوت سے ہوئی. عظیم طوفان آیا اور اس نے بالکل تباہ کر دیا ہر چیز، اور کشتی کے اندر جو لوگ تھے وہ بچا لیے گئے. پہلی مرتبہ اس کا ظہور ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام قوموں میں وقتاً فوقتاً اپنے رسول اسی دینونت کے ظہور کے لیے بھیجے، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم کی بعثت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب یہ منصب ان کی ذریت کو بھی بحیثیت جماعت عطا ہوگا اور ان کے ذریعے سے دین کی حجت سارے عالم پر قائم کی جائے گی. یعنی اب نبوت اور رسالت کا ایک ضمنی منصب بنا کر پوری کی پوری ذریت ابراہیم کو یہی منصب دے دیا. کبھی توجہ نہیں ہوگی آل عمران کی آیت کی طرف، اس میں ان کے منصب پر تقرر کا باقاعدہ اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے. قرآن اور بائبل دونوں میں اس عالمی دینونت کی سرگزشت بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو اس منصب پہ فائز کیا اور پھر ان کی کیا تاریخ ہے، یہ قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے، بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے. قرآن نے تینوں زیتون، طور سینین اور مکہ کے شہر امین کی قسم میں اسی کا حوالہ دیا ہے. آپ نے کبھی پڑھی ہوگی سورہ تین، بڑی چھوٹی سورہ ہے، والتین والزیتون وطور سینین. یعنی تین گواہی دیتا ہے اور زیتون گواہی دیتا ہے اور طور سینا گواہی دیتا ہے اور یہ شہر امین گواہی دیتا ہے. قرآن نے تینوں زیتون، طور سینین اور مکہ کے شہر امین کی قسم میں اسی کا حوالہ دیا ہے. اب یہ سمجھیے کہ یہ کیا ہے. زیتون وہ پہاڑ ہے جہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے منکرین پر قیامت تک کے لیے عذاب کا فیصلہ سنایا گیا. یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کو سنایا، انی متوفی کا ورافیوں کا الیہ وجائل الذی، یہ اسی زیتون کے پہاڑ کے اوپر آخری نشست میں اس کی تفصیل انجیل میں بیان ہوئی ہے. وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس زیتون پہاڑ پر چلے گئے تھے، یہیں انہوں نے رات بسر کی، یہیں سے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنا فیصلہ صادر فرما دیا. یہ زیتون پہاڑ کا نام یہی ہے، کوہ زیتون. تو زیتون وہ پہاڑ ہے جہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے منکرین پر قیامت تک کے لیے عذاب کا فیصلہ سنایا گیا اور بنی اسرائیل میں سے ان کے ماننے والوں کی ایک نئی امت نصارہ کی ابتدا ہوئی. یعنی نصارہ یا مسیحی امت جو ہے یہ اس کے بعد ہی قائم ہوئی اسی زیتون پہاڑ کے آخری واقعے کے نتیجے میں. وہی حواری ہیں ان کے جن کو انہوں نے حکم دیا کہ اب تم دنیا میں میرا پیغام لے کے جاؤ. تین کیا ہے یہ کبھی آپ بائبل کو پڑھیں تو زیتون پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا نام ہے تین. اس گاؤں کا سیدنا مسیح علیہ السلام جب اپنے وطن ناصرہ سے یروشلم میں اتمام حجت کے لیے آئے ہیں تو یہاں قیام کیا تھا انہوں نے. بائبل ہم کو بتاتی ہے کہ اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ ایک چھوٹا گدھے کا بچہ لاؤ. تو لوگوں نے کہا میں اس پہ چڑھ کے جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہاں؟ تو انہوں نے کہا فلاں جگہ سے لاؤ، میں تین کے اس گاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں. تو اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت، یعنی پہاڑ ہے پورا زیتون کا، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تین کے نام سے. تین اسی پر واقع ایک گاؤں ہے. اس کا ذکر انجیل میں بیت فگے کے نام سے ہوا ہے. ابھی آپ انجیل نکالیے تو آپ کو معلوم ہوا کہ اس میں بیت فگے، اس میں فگے، دراصل فگے جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فگ ہے. یعنی قدیم عبرانی میں فگے ہے، آپ کی انگریزی میں فگ ہے، جسے عربی زبان میں تین کہتے ہیں، انجیر. یعنی وہ چونکہ اس پہاڑ کے اوپر انجیر اور زیتون کے بہت درخت ہیں تو اس وجہ نام یہی پڑ گیا وہ اس کا. لوکا میں ہے، لوکا کی انجیل میں ہے کہ مسیح علیہ السلام جب یروشلم آئے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اسی جگہ ٹھہرے. تو ایک تو یہ وقت تین وقت زیتون آپ پڑھتے ہیں نا، ہمارے ہاں لوگوں نے باقاعدہ انجیر کے فوائد بیان کرنے شروع کر دیے یہاں پہ. یہ اصل میں سیدنا مسیح علیہ السلام بھری پڑی ہے تفسیریں، تو یہ ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ وہ طور سینین. یعنی توجہ نہیں ہوئی
کہ آگے طور سینا کا ذکر آ رہا ہے تو یہ یہاں پہ انجیل اور وہ کہاں سے آ جائیں گے؟ یہ بہت مشہور پہاڑ ہے، زیتون کا جو پہاڑ ہے بہت مشہور پہاڑ ہے، جگہ جگہ اس کا ذکر ہے انجیل میں۔ جبل طور کے بارے میں معلوم ہے، اب طور سینا کے بارے میں تو کوئی بحث کی ضرورت نہیں، یہ دوسرا ہے۔ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل نے بحثیت امت اپنی زندگی اسی پہاڑ سے شروع کی، یعنی جب فرعون کا ارکاب ہوا اور یہ آئے تو طور سینا تو بڑی علامتی چیز اختیار کر گیا نا، تورات اس پر ملی ہے، سیدنا موسیٰ اس پر گئے ہیں، وہی پہاڑ جو ہے اس کو جھنجھوڑ کر ان سے عہد لیا گیا، طور سینا۔ اور آگے کیا ہے؟ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ وَالتِّينِ وَالطُّورِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ۔ آپ دیکھیے قرآن مجید نے ایک اور کمال کیا ہے، آپ سورہ 3 نکالیں تو تین اور زیتون کے بعد آیت ہے، طور سینین کے بعد آیت ہے، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ کے بعد آیت ہے۔ تو یہ بتا دیجیے کہ تین اور زیتون الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی جگہ کے نام ہے، یعنی اس کو واضح کر دیا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ آپ قرآن کھولیں نا تو آپ دیکھیں کہ وہ یعنی آیت جو ہے وہ حالانکہ ہونا چاہیے تھا وَالتِّينِ آیت وَالزَّيْتُونَ آیت وَطُورِ سِينٍ، یہ نہیں کیا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِينٍ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ تو هَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ کیا ہے؟ مکہ، یہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ القریٰ مکہ سے بنی اسماعیل نے اپنی قومی زندگی کا آغاز کیا اور خدا کی زمین پر اس کی عبادت کے اولین مرکز بیت الحرام کی تولیت انہیں عطا کی گئی۔ یہ جی دو الگ الگ جگہ اس کی معلوم ہوتی ہے کہ اگر یہ نہ مانا جائے تو لمیٹیشن لازمی آئے گی، قرآن بلا وجہ کوئی چیز کیوں ریپیٹ کرے گا؟ اس لیے کر رہا ہے کہ حضرت مسیح اس پر ٹھہرے اور زیتون پر ان کا خاتمہ ہوا ہے، آئے ہیں تو اس جگہ ٹھہرے اور اس پر خاتمہ ہوا تو ان کی پوری زندگی کو بیان کر دیا دونوں چیزیں، اس لیے دونوں کا ذکر کیا اور آیت آگے ڈالی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ایک ہی واقعے کا، ایک ہی شخص کا ذکر ہے۔ لیکن اصل اہمیت تو حضرت مسیح کی نہیں بلکہ اس امت کی ہے کہ اس کے ہلاکت کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت مسیح کے حوالے سے بیان کیا جائے گا، جب سمبولک بیان کیا جائے گا پھر کس طرح بیان کیا جائے گا؟ پھر روم کا ذکر کرنا پڑے گا، یعنی سمبولک ہے نا، تو جب سمبل کے طور پر بیان کیا جائے گا تو طور سینا اصل اہمیت تو امت کی ہے، لیکن طور سینا کا ذکر کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ وہ علامت ہے بنی اسرائیل کی پوری زندگی کی، اسی سے ان کی ابتدا ہوئی، وہی ان کے سارے معاملات ہوئے۔ تو جب اس طرح اجمال ہوگا ادب میں تو سمبل بیان کیا جائے گا، بڑا خوبصورت ادبی اسلوب ہے، یعنی تینوں زیتون گواہی دیتے ہیں اور طور سینا گواہی دیتا ہے اور یہ شہر امین گواہی دیتا ہے۔ تو شہر امین جو ہے یہ مکہ ہے، اس میں بنی اسماعیل ہے، یہ حضرت ابراہیم کی اولاد کی دوسری شاخ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ یہ تینوں ذریت ابراہیم کے لیے خدا کی دینونت کے مقامات ظہور ہیں۔ اصل میں قرآن نے ان تین مقامات کا ذکر کر کے ساری تاریخ سمیٹ دی اپنے اندر۔ ابراہیم کی پوری ذریت جو ہے اس کا اصل میں ظہور انہی جگہوں پہ ہوا ہے۔ قرآن نے ان کی شہادت پیش کر کے فرمایا، دیکھیے قرآن، یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا ابھی کہ جو چیز قیامت کی دلیل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ قیامت کی دلیل تھی، قرآن نے پیش کیا، ہم نے نہیں پیش کیا۔ اب دیکھیں ابھی سورہ 3 کو پڑھیے، قرآن نے ان کی شہادت پیش کر کے فرمایا ہے کہ دنیا میں اس جزا و سزا کو دیکھنے کے بعد جو جزا و سزا تینوں زیتون اور طور سینا اور هَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ شہر مکہ میں یعنی ذریت ابراہیم کے ذریعے سے جو جزا و سزا برپا ہوئی ہے، آگے میں بتاؤں گا کیسے برپا ہوئی ہے۔ قرآن نے ان کی شہادت پیش کر کے فرمایا ہے دنیا میں اس جزا و سزا کو دیکھنے کے بعد وہ کیا چیز ہے جو قیامت میں خدا کی جزا و سزا کو جھٹلا سکتی۔ پڑھیے اب سورہ کو اس روشنی میں پڑھیے ذرا، دیکھیے کیا چیز ہے یہ سورہ۔ ارشاد فرمایا ہے تین اور زیتون گواہی دیتے ہیں اور طور سینین اور تمہارا یہ شہر امین بھی۔ پہلے سورہ پڑھ لے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ چھوٹی سورہ ہے، ویسے قرآن نے ان باتوں کو بہت پھیلایا بھی ہے لیکن یہاں تو کمال کر دیا ہے۔ تین اور زیتون گواہی دیتے ہیں اور طور سینین اور تمہارا یہ شہر امین بھی کہ انسان کو ہم نے ان مقامات پر پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین ساخت پر تھا۔ کیسے بہترین ساخت پر تھا؟ سیدنا اسماعیل اور ان کا خاندان جب آباد کیا تو کیا کہنے ہیں، ایسا ہی ہوا تھا نا، یعنی بہترین ساخت پر تھا۔ جب سیدنا مسیح علیہ السلام نے کوہ زیتون کے اوپر اپنے حواریوں کو، ایک نے تو خیر کر دی تھی مخبری، باقیوں کو جو ذمہ داریاں دی تو ان حواریوں کے کیا کہنے ہیں؟ قرآن رتب اللسان ہے ان کی تعریف میں، جو حضرت مسیح کی دعوت لے کے نکلے ہیں۔ طور سینا کے دامن میں بنی اسرائیل نے اپنی زندگی کی ابتدا کی ہے، اس وقت وہ خدا کی چہیتی امت کے طور پر کھڑے تھے، غلطیاں ہوئی ان سے لیکن انہوں نے خدا کے ساتھ عہد باندھا، بہترین ساخت پر تھے۔ تو یہ اصل میں ذریت ابراہیم ہے یہاں جو انسان ہے، ہم نے انسان کو ان مقامات پر پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین ساخت میں تھا، پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دی، اس طرح کہ وہ خود ہی پستیوں میں گرنے والا ہوا، یعنی پھر زوال شروع ہوا۔ حضرت مسیح کی امت بھی اور حضرت موسیٰ کی امت بھی اور بنی اسماعیل بھی، حضور جب بعثت ہوئی ہے تو بہترین ساخت کے انسان مشرکین ہو چکے ہوئے تھے،
پستیوں میں ڈال دیا، اس طرح کہ وہ خود ہی پستیوں میں گرنے والا ہوا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب عروج تھا ان کا، یعنی جب وہ نیکی پر تھے، تو تب تو سمجھ میں آ گئی بات، جب گرے تو ایک بڑا نازک سوال پیدا ہوتا ہے، روک کر اس کا جواب دیا ہے۔ وہ نازک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثلا آپ اس کو یوں سمجھیے، اس وقت آپ جانتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل، قرآن کہتا ہے کہ اس وقت خدا کے عذاب کی زد میں، قومی حیثیت تو زد میں ہے نا خدا کے عذاب کی، ان کے اندر جو نیک ہو گئے ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ ساری کی ساری امت خراب ہو جائے۔ قرآن تعریف کرتا ہے نا بنی اسرائیل پر اتمام حجت کے بعد، کہتا ہے منہم امۃ قائمۃ یتلون آیات آناء اللیل، یعنی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، آج بھی ہوں گے۔ اچھا مسیحیوں میں بھی ہوں گے، بنی اسماعیل میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جس وقت حضور نے دعوت اٹھائی ہے تو حنفاء موجود تھے، تو فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اجتماعی عذاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت میں سارے لوگ جو نیک تھے وہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، یعنی اس عذاب کے باوجود بھی ان کو اجر ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ ساری ذریت ابراہیم کی جو داستان ہے، جن کو ہم نے بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر دنیا میں سزا دی، اس کو دیکھ لیا آپ نے۔ فرمایا اس کے بعد کیا چیز ہے پیغمبر جو روزے جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے؟ جب ابراہیم کو ہم نے وہاں سے شروع کر کے ان کی اولاد کو اس طرح سزا دی ہے جب انہوں نے ہماری دعوت سے انحراف کیا ہے، اور یہ تینوں مقامات جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہوا ہے، تو اب بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے جو اس کے بعد قیامت کو جھٹلاتی ہے؟ ان سے پوچھو کہ اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ تو استدلال کیا نا، ہم کو بھی یہی کرنا تھا، ہم کو بھی دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اے دنیا والوں، شہر مکہ سرزمین عرب 621-22 میں جو حادثہ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ خدا کی دینونت ایک دن قیامت میں بھی برپا ہوگی۔ اس کے بعد کیا چیز ہے جو تمہیں قیامت کے بارے میں جھٹلاتی ہے؟ کبھی پوچھا نا؟ یعنی اس واقعے کو ہم نے بھی اسی طرح دعوت کے لیے پیش کیا جیسے قرآن نے یہاں پیش کیا، اور اس زور کے ساتھ پیش کیا ہے کہ یہ ہوا، اور اس کے بعد اب میں تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں۔